ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تفسیر صراط الجنان آیت کے اس حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ شان نزول، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اور اب صرف 2 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ نمبر 2، گناہگار اور بدبخت آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ حضرت عدا بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری سے ہے، تو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ افضل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں۔ میں ہی غالب حکمران ہوں، کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبی فخر و تکبر سے بچائے اور تقوی و پرہیزگاری
اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تکبر سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب تکبر مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔